بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت لٹریچر تعارف سیریز میں آج ہم جو کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں۔ اس کتاب کے مصنف مشہور مفسر قرآن، ادیب حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کتاب دراصل ان 9 خطبات کا مجموعہ ہے جنہیں مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1958 عیسوی میں مدراس کے ایک کالج میں پیش کیا تھا۔ گویا خطبات مدراس کا ہی یہ ایک زرعی سلسلہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے اپنے اختتامیہ میں صراحت کی ہے کہ سیرت پر موجود بیش بہا لٹریچر میں ابن ہشام کی سیرت نبویہ، قاضی عیاض کی الشفا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ متعدد مباحث میں آیات کریمہ سے استفادہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے مولانا عبدالشکور لکھنوی کی کتاب مختصر سیرت نبویہ، جس کا پورا نام سیرت الحبیب الشفیع من الکتاب العزیز الرفیع ہے، اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی تعریف کرتا سیرت النبی کی اہمیت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان حضرات نے بھی مختلف مباحث میں قرآن کریم سے خوب استفادہ کیا ہے۔ فاضل مصنف نے مقدمے میں یہ واضح کیا ہے کہ کتاب کی تکمیل کے بعد مصر کے مشہور عالم محمد عزہ دروزہ کی سیرت الرسول کا انہیں علم ہوا، جو 2 جلدوں میں تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے بھی قرآن کریم کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ مصنف نے خواہش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کتاب شروع میں مل گئی ہوتی تو اس سے بہت کچھ رہنمائی حاصل ہو گئی ہوتی۔ کتاب کل 9 خطبات پر مشتمل ہے، ان کے عناوین بالترتیب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ظہور کی پیشخبریاں۔ نمبر 2، نام، نسب، وطن، زمانہ۔ نمبر 3، فضائل، خصائل، مشاغل۔ نمبر 4، رسالت و بشریت۔ نمبر 5، ہجرت۔ نمبر 6، غزوات و محاربات۔ نمبر 7، معاصرین۔ نمبر 8، معجزات و دلائل۔ نمبر 9، خانگی اور ازدواجی زندگی۔ پہلے خطبے میں قرآن کریم کے حوالہ سے ظہور نبوی سے متعلق پیشن گوئیوں کو جمع کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اہل کتاب ایک نبی موعود کے انتظار میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تو اس ظہور مبارک کے لیے دعا صراحت سے نقل کی ہے۔ یہ دعا تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہ تھی، بلکہ مبارک وقت میں ایک مبارک جگہ 2 مقدس بندے یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے مل کر نکلی تھی۔ قرآن کریم سے یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ ظہور نبوی کی پیشخبریاں اگلی صحیفوں میں بھی آ چکی ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اس کے بعد مصنف نے توریت اور انجیل سے نمونے پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ تحریفات کے باوجود اب بھی توریت اور انجیل میں بشارت نبوی سے متعلق متعدد پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا خطبہ نام، نسب، وطن اور زمانے کے عنوان سے ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتیں فتح، محمد، آل عمران اور احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پیش خبری کے ضمن میں احمد کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام وارد ہیں، مثلا نذیر، بشیر، منذر، مبشر، شاہد، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، النبی الامی، مذکر، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین۔ اس کے بعد مصنف نے ان تمام قرآنی آیات کو نقل کیا ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صفاتی اسماء وارد ہوئے ہیں۔ کچھ نام براہ راست تو نہیں ہیں لیکن قرآنی آیات سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں، مثلا مصطفیٰ، مجتبیٰ، مطاع، صادق، امین، مبلغ، مزکی، مرسل وغیرہ۔ اس کے علاوہ النبی اور رسول کا اطلاق اس کثرت سے ہوا ہے کہ اس کا احاطہ آسان نہیں۔ لفظ عبد تو اپنے لغوی مفہوم میں عام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تشریف خصوصی کے موقع پر اس کثرت سے آیا ہے کہ اگر اسے ایک لقب خصوصی قرار دیا جائے
تو کچھ بیجا نہ ہوگا۔ سورہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ بھی استعمال ہوا ہے۔ رؤوف اور رحیم اللہ اور رسول دونوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، البتہ اللہ کے لیے معرفہ اور رسول کے لیے نکرہ مستعمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ذکر میں سورہ ضحیٰ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور دعائے ابراہیمی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاخ اسماعیل سے ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں وارد دعائے ابراہیمی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی تعیین کی گئی ہے۔ زمانہ کی تعیین کے ضمن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نزول توریت ہی کہ نہیں، نزول انجیل کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تک کے اوصاف توریت و انجیل میں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں ان اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد کا ہے، اور وہ بھی ان سے متصل نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اس میں زمانی بعد پایا جاتا ہے۔ سورہ قریش سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش کی سرداری معاصر عرب قبیلوں میں مسلم ہو چکی تھی، بلکہ قریش کی بین الاقوامی حیثیت ہمسایہ ملکوں میں مانی جاتی تھی۔ سورہ فیل سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابرہہ کے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کے ذرا بعد کا واقعہ ہے، اور سورہ نصر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ وفات کی تعیین کی جا سکتی ہے۔ مصنف کتاب نے جس طرح سے ان عنوانات کے تحت آیات کا انتخاب کیا ہے اور اس سے استنباط کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نزول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت، ان سب کا استنباط کیا ہے، وہ واقعی کافی دلچسپ اور معلومات سے پر ہے۔ اس کتاب کا تیسرا خطبہ فضائل، خصائص، مشاغل کے عنوان سے ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوق البشر یا فرشتہ وغیرہ نہیں تھے، بلکہ محض ایک انسان تھے جیسا کہ دنیا میں بشر ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رسالت کے اسی ذرّی سلسلے سے تھا جو اس سے پہلے دنیا میں آتے رہے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ۔ قرآن نے وقت قیامت کے علم کی نفی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرائی ہے، بلکہ آپ کی غیب دانی، مالکیت خزائن الہی اور آپ کی ملکیت، ان سب کی پرزور نفی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ دنیاوی علوم و فنون سے بھی آپ کی اکثر ناشناسی ظاہر کر دی گئی۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت یا حرف ناشناسی کی بھی صراحت فرق کر دی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہیں بھی ہیں، جیسے کہ خالق اپنی محبوب ترین اور مکرم ترین مخلوق سے کر سکتا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انفال، توبہ، احزاب، عبس وغیرہ میں انہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قرآن کریم میں اس کثرت سے ہیں کہ ہر بے تعصب اور انصاف پسند طالب علم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے پاکیزہ نفس اور جامع اخلاق زندگی بے شک اس قابل تھی کہ اسے سارے نوع انسانی کے سامنے بطور نمونہ و نظیر کے پیش کیا جاتا۔ مصنف نے متعدد قرآنی آیات بھی اس ضمن میں پیش کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مخلوق پر واجب ہی نہیں بلکہ مرادف اطاعت الہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم اور عمل امت کے لیے واجب النظیر ہے۔ قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ہدایت خلق کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشقت و تعب میں ڈالی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، قرآن کریم میں ان کی طرف بھی جا بجا اشارات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اور ثبات قلب اور ثبات قدم کی جو دولت عنایت ہوئی، اس کی بھی قرآن کریم کے اندر صراحت موجود ہے۔ اسی طرح اسراء و معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی، افراط شفقت اور دل سوزی، عبادات سے شغف وغیرہ دلکش پیرائے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بعض معاملات پر بھی روشنی ملتی ہے۔ فاضل مصنف نے اس ضمن میں کثرت سے آیات قرآنیہ کو نقل کر کے ان تمام فضائل و خصائص کا احاطہ کیا ہے۔ چوتھا خطبہ رسالت و بشریت کے عنوان سے ہے۔ مصنف کا یہ کہنا بجا ہے کہ پیغمبروں اور ہادیوں کی شخصیتوں پر دنیا کی تاریخ میں برابر یہ ظلم عظیم ہوتا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف منکروں اور معاندوں نے ان کے کمالات کی طرف سے اکثر اپنی آنکھیں پھیر لیں اور تکذیب و انکار کو اپنا شعار بنایا،
وہیں دوسری طرف ماننے والوں نے بھی عقیدت میں وہ غلو کیا کہ ایلچی کو بادشاہی اور بندے کو خدائی ہی کے تخت پر بٹھا کر دم لیا۔ قرآن کریم نے اس شب گمراہی بلکہ اس کی جڑ سے بچانے کے بالواسطہ اور براہ راست دونوں طریقے پرزور صورت میں اختیار کیے ہیں۔ سورہ نساء، آل عمران، احقاف، یوسف، نمل، انبیاء وغیرہ میں اس کا بار بار اعادہ ہوا ہے۔ اس تقرار سے مقصود مخاطبین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور وفات سے خوب مانوس کر دینا ہے، اور ایک جگہ تو انتہا یہ ہے کہ اس خاص وصف کے لحاظ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار معاندین کو بالکل ایک ہی صف میں رکھ دیا گیا ہے۔ انک میت و انہم میتون۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عبدیت انبیاء کے لیے ننگ و عار کی وجہ نہیں بلکہ فخر و مباحات کی بات ہے۔ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مادی اجزائے جسم اور شکل و شمائل کے اہم جزیات کا ذکر بھی اپنے صفحات میں کر دیا ہے۔ مثلا متعدد صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قلب، چشم و بصر اور چہرے وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نماز اور عام عبادتوں کا بھی تذکرہ متعدد آیات میں ملتا ہے۔ پانچواں خطبہ ہجرت کے عنوان سے ہے۔ یہ خطبہ قدر مختصر ہے۔ کفار کی اذیت جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ کفار کی اذیتوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں تفصیل سے ہے۔ سورہ انبیاء اور فرقان میں کفار کی نفسانیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالنے، جلا وطن کرنے کے مشورے ہوئے، قتل کر دینے کی سازش رچی گئی، قتل کر دینے کے ناپاک منصوبے بنائے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی طویل تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایجاز اور جامعیت کے ساتھ ان منصوبوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت اور بے سر و سامانی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اتنے طویل سفر میں مسلسل رفیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صاحب کو رکھ سکے۔ سورہ توبہ کے اندر ہجرت کی ان تمام واقعات کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کتاب کا چھٹا خطبہ غزوات و محاربات کے عنوان سے ہے۔ اس ضمن میں جن غزوات کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جن غزوات کا تذکرہ آیا ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بدر ثانیہ، غزوہ بنی نذیر، بنی قینقاع، بنو قریظہ، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ قرآن کریم کی متعدد صورتوں کے اندر ان تمام غزوات کی تفصیل، مسلمانوں کی بے سر و سامانی، ان کے دل کی کیفیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد، فرشتوں کی کمک کی آمد اور اس طرح کے متعدد واقعات اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حنین کے ضمن میں مسلمانوں کے اندر جو عجب کا پہلو پیدا ہوا اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر، اس کی طرف بھی اشارات ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ حشر، سورہ احزاب، سورہ فتح، سورہ نصر، سورہ توبہ میں ان تمام غزوات کی بہت تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، کس طرح سے ان کی ہمت افزائی کی، وہ ساری تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جس کو فاضل مصنف نے چن کر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک لڑی میں پرویا ہے اور بہت ہی شاندار انداز میں اسے پیش کیا ہے۔ ساتواں خطبہ معاصرین کے عنوان سے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت، پیغام، مخاطبین اور ان کے طرز عمل اور رد عمل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت اور پیغام کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر الگ الگ عناوین کے تحت آپ کے معاصرین میں مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین اور مؤمنین کے طرز عمل، ان کا اصرار و انکار، اس کی وجہ، ان کے اعتراضات و اشکالات، ان کے اتہامات، اسلام اور پیغمبر اسلام کے تئیں ان کا معاندانہ رویہ، ان سب پر تفصیل سے قرآنی آیات کے تناظر میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ضمن میں ان کے اوصاف و کمالات اور ان کے مکر و فریب کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کا سب سے طویل خطبہ ہے جو تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ آٹھواں خطبہ معجزات و دلائل کے عنوان سے ہے۔ معجزہ تقریباً ہر نبی کی زندگی کا ایک لازمی جز رہا ہے۔ نوح، ابراہیم، ہود، صالح، یونس، شعیب، لوط، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو قرآن مجید میں بھی صراحت سے مذکور ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اور معجزات کی طرح ہنگامی نہیں بلکہ مستقل اور دائمی ہے۔ اس کتاب نے خود بار بار اس دعویٰ اور تحدی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں کلام بشر نہیں جس کی مثال اور نظیر ممکن نہیں۔ اگر کسی کو اس کے منزل من اللہ ہونے کے باب میں شبہ ہے تو وہ ان کی ساری صورتوں کی نہ صحیح 10 صورتوں کی اور اسے بھی جانے دیں، ایک ہی صورت کا جواب ذرا تیار کر لائیں، اور اس کے لیے انہیں قیامت تک کی مہلت ہے۔ اہل علم میں یہ بحث شروع سے رہی ہے کہ قرآن کا اعجاز کس پہلو سے ہے، فصاحت و بلاغت، نظم کلام، پیشن گوئیاں، غیب سے متعلق اخبار، احکام کی جامعیت اور بلندی تعلیمات کو مختلف گروہوں نے معجزہ قرار دیا ہے، لیکن قرآن کریم ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر شق قمر کا جو مشہور واقعہ پیش آیا اسے بھی پیش کیا گیا ہے، اور اسراء اور معراج کو بھی قرآن کریم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا نواں خطبہ خانگی اور ازدواجی زندگی کے عنوان سے ہے۔ قرآن کریم میں اکثر پیغمبروں کے ساتھ ان کے اہل و عیال کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات دیگر مذاہب کی طرح سنیاسی پن اور دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنسی خوشی شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ داری اور ازدواجی زندگی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، بلکہ آیات قرآنیہ میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج تھیں۔ ان کا مقام و مرتبہ عام مومنات سے بلند و برتر تھا، اور ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھی ہوئی تھیں۔ ان کے لیے شریعت کی عام پابندیوں کے ساتھ ساتھ کچھ احکام خصوصی بھی تھے۔ قرآن کریم میں اس پہلو کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشی و خانگی زندگی جنت کی نہیں اسی خاکی دنیا کی زندگی تھی، جو نوع بشری کے ہر فرد کے لیے نمونے کا کام دے سکتی تھی۔ پیچیدگیاں اس میں وہی پیش آتی تھیں جو ہر انسان کو اپنی ازدواجی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس پہلو کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشی و خانگی زندگی جنت کی نہیں اسی خاکی دنیا کی زندگی تھی، جو نوع بشری کے ہر فرد کے لیے نمونہ کا کام دے سکتی تھی۔ پیچیدگیاں اس میں وہی پیش آتی تھیں جو ہر انسان کو اپنی ازدواجی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حسن معاشرت و معیشت گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم تھا۔ عین ناگواری کے وقت بھی رفق و ملاطفت کا سررشتہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پایا۔ اس کی مثال سورہ تحریم کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ازواج سے پوچھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ یہ بات تو ہم تک محدود تھی، کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ اس علیم و خبیر نے مجھے اس سے واقف کیا ہے جو ہر راز سے واقف ہے۔ مومن کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ طرز عمل کیا ہو، اس پہلو کی بھی نشاندہی ہے۔ افطرا پردازی سے کوئی ماحول خالی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مبارکہ کو بھی اتہام، الزام اور دشنام ترازی کا شکار ہونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک ماہ کس کیفیت سے گزرے، روایات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اہل ایمان کے سامنے ایسے موقعوں پر ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو واضح کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ واقعہ عفق کے ذکر نے امت کے لیے بڑی سے بڑی بدنامی کے بوجھ کو بھی اٹھا لینا آسان کر دیا۔ مختصر یہ کہ یہ کتاب سیرت کا قرآنی مرقع ہے، اگرچہ اس میں واقعات کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن جزیات کا اس قدر احاطہ ہے اور کڑی سے کڑی ملا کر اس کی روشنی میں سیرت کا ایک حسین مرقع تیار کیا گیا ہے۔ کاش مصنف کو اس پر نظر ثانی اور اپنے منصوبے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی تعلیمات کے اضافے کا بھی موقع ملا ہوتا تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی۔ بہرحال نقش اول کی حیثیت سے کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس کی افادیت بھی کم نہیں ہے۔ مؤلف اس عظیم کام کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں جس طرح سے انہوں نے سیرت کی لڑی کو پرویا ہے اور کڑی سے کڑی ملا کر یہ حسین مرقع تیار کیا ہے، وہ یقیناً لائق ستائش اور قابل مبارکباد قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ سیرت کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر
کما حق عمل پیرا ہونے کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔